سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب محمد رفیع خان ابن مرحوم مغفور جناب محمد فرید خان کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طوبى لمن اخلص للہ عمله وعلمه وحبه وبغضه واخذه وتركه وكلامه وسمته۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس ترہیم، یہ مجلس ایصال ثواب جناب محمد رفیع خان مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ان کے برادر نسبتی جناب قاسم بھائی قاسم پور کی جانب سے برگزار کی جا رہی ہے، لہذا مجلس کی مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم ہیں۔ ان باتوں کا تعلق، رابطہ اور کنیکشن ڈائریکٹ براہ راست ہماری عملی، انفرادی و اجتماعی زندگی سے ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں یہ مومنین کہ آپ حضرات آج کے اس مجلس کو پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ میسج آف اللہ کیا ہے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کے ماننے والوں کے لیے کیا ہے۔ اور آج میں نے بہت ہی خوبصورت حدیث کو آج کی مجلس کے لیے عنوان قرار دیا ہے۔ حدیث بہت ہی خوبصورت ہے، حدیث بہت ہی دلکش، بہت ہی جاذب اور بہت ہی جالب ہے۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں، حدیث سنیں عزیزو، طوبى لمن اخلص للہ عملہ وعلمہ۔ وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے، کتنا لکی ہے کہ جس کا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، ہر کام اللہ کے لیے ہو، وعلمہ، اور کچھ حاصل کرنا، علم حاصل کرنا اللہ کے لیے ہو،
وحبہ وبغضہ، اور کسی سے محبت کرنا یا کسی سے نفرت کرنا یہ بھی اللہ کے لیے ہو، واخذہ وترکہ، اور لین دین بھی اللہ کے لیے ہو، وکلامہ وصمتہ، اور کسی سے بات کرنا بھی اللہ کے لیے ہو اور بات بند کر دینا بھی اللہ کے لیے ہو۔ مومنین، آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ جو حدیث ہے، اگر ہم اس حدیث کے اوپر عمل کر لیں تو ہماری دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ آباد ہو جائے گی۔ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، پیغمبر نے فرمایا کہ وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کے عمل میں اخلاص ہو، جس کے علم میں اخلاص ہو، جس کی محبت میں اخلاص ہو، جس کی دشمنی میں اخلاص اور سنسیئرٹی پائی جائے، جس کے لین دین میں اخلاص اور سنسیئرٹی پائی جائے، جس کے کلام میں، بات کرنے میں اور بات بند کرنے دینے میں خلوص پایا جائے، یعنی اللہ کے لیے ہو، ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہو، شعاف اور ریا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ علم ہو، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، علم حاصل کریں، نالج حاصل کریں تو اللہ کے لیے، یعنی مقصد یہ ہے کہ علم دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے نہ ہو، مادیات کے لیے نہ ہو، دولت جمع کرنے کے لیے نہ ہو، بینک بیلنس بڑھانے کے لیے نہ ہو، بلکہ اللہ کے لیے ہو۔ ہم علم حاصل کریں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے تو ذہن میں یہ بات رہے کہ اس سے جو بھی کمائی ہوگی اسے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ تو آپ کہیں گے کہ ہمارے بچے کیا کھائیں، سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے تو ہمارے گھر والے کیا کھائیں گے؟ جی نہیں، وہاں بھی خلوص ہونا چاہیے، یعنی بچوں کی تربیت کرنا ہے تو اللہ کے لیے، لہذا جو خرچ ہوگا، جو پیسہ خرچ ہوگا وہ بھی اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ اپنے گھر والوں کی مدد کرنا ہے تو ذہن میں یہ بات رہے کہ اللہ کے لیے ہو، علم ہو۔ اس کے بعد فرمایا وحبہ وبغضہ، اور کسی سے محبت کی جائے، یہ بہت خوبصورت بات ہے، بہت پیاری بات ہے، کسی سے محبت کی جائے نا تو وہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی یہ شخص مجھے بہت پیارا ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اس لیے محبت کرتا ہوں کہ اس کے پاس پیسہ ہے، یہ بہت اس سے مجھے پیار ہے اس لیے کہ یہ بہت بڑا صاحب اقتدار ہے، یہ ایم ایل اے ہے، یہ ایم پی ہے، یہ وزیر ہے، یہ ڈائریکٹر ہے کسی کمپنی کا۔ نہیں عزیزو، محبت کرو اس لیے کہ یہ اللہ والا ہے، توجہ ہے نا، یہ اللہ سے اس کا کنیکشن ہے، اللہ سے اس کا رابطہ ہے، جو اللہ کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا۔ وہ بغض ہو، اور محبت کے بعد دشمنی بھی اس لیے کی جائے کہ یہ دشمن خدا ہے۔ فرعون سے دشمنی کرو، نمرود سے دشمنی کرو، ابو لہب سے دشمنی کرو، ابو جہل سے دشمنی کرو، یہ سب کے سب کون ہیں؟ یہ دشمن خدا ہیں، لہذا یہ چونکہ دشمن خدا ہیں اس لیے ہمارے دشمن ہیں۔ لیکن آج کل ہوتا کیا ہے؟ آج کل ہوتا کیا ہے عزیزو؟ محبت اس سے کی جاتی ہے کہ جو ہم سے محبت کرے۔ ہم معیار تھوڑی ہیں، ہم کسوٹی تھوڑی ہیں، ہم پیمانہ تھوڑی ہیں، بلکہ کسوٹی اور پیمانہ ذات پروردگار ہونا چاہیے۔ ہم اہل بیت سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہم پیغمبر اسلام سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ محمد الرسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے محبت کی جا رہی ہے۔ ہم علی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ علی ولی اللہ، کیونکہ علی اللہ کے ولی ہیں۔ تو محبت جو ہے اس بنیاد پر ہے مولا علی سے، رسول خدا سے، اہل بیت علیہ السلام سے، کہ یہ سب کے سب اللہ سے وابستہ ہیں، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں یزید سے دشمنی کیوں ہے؟ یزید نے ہماری ذاتی تو کوئی پراپرٹی ہڑپ نہیں کی ہے نا،
ہے، لیکن ہمیں اس سے نفرت ہے، اس سے دشمنی ہے، اس سے بغض ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ دشمن خدا ہے. یاد رکھیے گا. تو ساری محبتیں پلٹ رہی ہیں اللہ کی جانب، ساری دشمنیاں پلٹ رہی ہیں اللہ کی جانب. ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اس لیے کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو خوشنود کرنا ہے. رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضایت جو ہے، اللہ کی خوشنودی جو ہے، اس کا خوش ہو جانا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. رضوان پروردگار، تو ہمیں اس کو راضی کرنا ہے. وَأَخْذَهُ وَتَرْكَهُ، کسی سے کو کچھ لینا ہو، کچھ دینا ہو، یہ سب کچھ جو ہے اللہ کے لیے ہوئے. کسی کی مدد کر رہے ہیں تو یہ ذہن میں بات نہیں آنی چاہیے، یہ بات ذہن میں نہیں آنی چاہیے اس کی مدد اس لیے کی جائے کہ یہ ہماری تعریف کرے گا. نہیں، مدد اس لیے کیا جائے کہ اللہ راضی ہوگا. اللہ نے کہا ہے کہ ہمارے مثلاً جو مسکین ہیں، جو محتاج ہیں، جو پریشان حال ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. آج اب کورونا کی تیسری لہر بھی شروع ہو رہی ہے تقریباً، تو اب ہمیں مدد کرنی ہے. اس لیے مدد نہیں کرنی ہے کہ اس کی مدد کریں گے تو یہ میری تعریف کرے گا. نہیں، اس کی مدد اس لیے کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا، اللہ ہماری تعریف کرے گا، اللہ ہم سے خوش ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں، جس کا ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، جسے ہم سب نبی مانتے ہیں. وَأَخْذَهُ وَتَرْكَهُ وَكَلَامَهُ وَسَمْتَهُ، اور وہ شخص کتنا لکی ہے، کتنا خوش نصیب ہے کہ جو کسی سے بات کرے تو اللہ کے لیے، اور بات بند کر دے تو اللہ کے لیے. بتائیے ہم لوگ کتنے لوگوں سے کہا تھا ہماری فلاں سے بات بند ہے. کہا کیوں تمہاری بات بند ہے؟ کہا اس لیے کہ اس نے ہم کو برا بھلا کہا تھا. نہیں، ہم کو برا بھلا کہنے والا اور ہے، اور اللہ والوں کو برا بھلا کہنے والا اور ہے. ہم معیار نہیں ہیں، ہم اللہ نہیں ہیں، ہم محمد و آل محمد کی جگہ پر نہیں ہیں کہ ہم کو معیار بنایا جائے. لہذا اگر کسی سے بات کرنا ہے تو یہ دیکھو کہ یہ اللہ سے اس کا کنیکشن ہے یا نہیں ہے. اور اگر بات بند بھی کرنا ہے تو ہم کو اس نے برا بھلا کہہ دیا تھا اس لیے اس سے بات نہیں کریں گے. نہیں عزیزوں، بلکہ اس لیے اس کو جو ہے نظر انداز کیا جائے، اس سے بات چیت بند کی جائے، اس سے رابطہ کٹ کیا جائے، منقطع کیا جائے کہ وہ اللہ سے وابستہ نہیں ہے، اس کا کنیکشن، اس کا رابطہ اللہ سے نہیں ہے، وہ اپنے پروردگار سے جڑا ہوا نہیں ہے. لہذا ہم سے بھی جڑے گا نہیں، ہم بھی اس سے جو ہے وابستہ نہیں رہیں گے، ہم بھی جو ہے اس سے رابطے کو ڈسکنیکٹ کر دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ سے جو ہے ڈسکنیکٹ کر دیا ہے، خود کو اللہ سے رابطے کو کٹ کر دیا ہے. اس لیے عزیزو، یہ چھوٹی سی حدیث ہے لیکن قیامت کی حدیث ہے. آپ نے اندازہ لگایا نا کہ کتنی پیاری بات ہے کہ اگر ہم جو ہے اپنے زندگی کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک سیکنڈ کو اللہ کے لیے جو ہے وقف کر دیں گے تو ہمارا ہر قدم جو ہے اس کی مرضی کے مطابق اٹھے گا، ہمارا ہر اسٹیپ اس کی مرضی کے مطابق اٹھے گا. اور جب ہمارا ہر قدم اس کی مرضی کے مطابق اٹھے گا عزیزو، تو آپ جانتے ہیں ہم ان جگہوں پر پہنچیں گے کہ جہاں پر پہنچنے کے لیے اللہ والوں نے کوشش کی ہے. ہم اعلیٰ علیین تک پہنچیں گے، اس مقام تک پہنچیں گے جسے مقام قرب کہا جاتا ہے. ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے. شرط یہ ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ جو ہے پروردگار کی مرضی کے مطابق. جناب ابراہیم نے یہی تو کہا تھا نا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میرے اعمال، ان صلاتی و نسکی
ومحیایا ومماتی، اور ہماری زندگی اور ہماری موت للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ کی اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اس لیے عزیزان محترم، ہمیں دیکھنا ہے کہ جناب ابراہیم کا میسج کیا ہے، اور جناب ابراہیم نے کس طرح سے اس کو فقط زبان سے بیان نہیں کیا۔ یہ جناب ابراہیم کی لپ سروس نہیں ہے جو آپ نے کہا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بلکہ جناب ابراہیم نے اسے عملی طور پہ ثابت کیا۔ کتنے حسین انداز سے، کتنے خوبصورت انداز سے جناب ابراہیم نے اسے ثابت کیا۔ جب کہا ابراہیم تم خلیل ہو نا، تم اللہ کے دوست ہو نا، چلو تمہیں آزمایا جاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کر دو، یا اے پروردگار میرا امتحان لینا چاہتا ہے تو میں یہ کر کے دکھاؤں گا۔ ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے چھری چلائی، ابراہیم نے دمبے کو ذبح نہیں کیا تھا، ایک جانور کو ذبح نہیں کیا تھا، اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کیا تھا۔ آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی تھی، وہ تو سمجھ رہے تھے میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کو بتانا تھا کہ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو کتنی محبت ہوتی ہے اور کیسی محبت ہوتی ہے۔ یہ کسی بیٹے کو ذبح کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ عظمت ابراہیم کو بیان کرنا تھا، فضائل ابراہیم کو بیان کرنا تھا، عظمت ابراہیم کو بیان کرنا تھا، ایک الگو، ایک ایگزامپل، ایک مثال، ایک نمونہ پیش کرنا تھا کہ اللہ سے محبت کرنے والے ایسے ہوا کرتے ہیں۔ ابراہیم دیکھو خلیل اللہ ہے، تو یہ فری میں جو ہے، بغیر کسی ایگزام کے، بغیر کسی امتحان کے، بغیر کسی آزمائش کے ابراہیم کو یہ خلت کا درجہ نہیں ملا ہے، یہ اللہ کی دوستی کا درجہ نہیں ملا ہے، بلکہ ایگزام دیا ہے۔ ایک امتحان حال میں بیٹھے ہیں، اور ایگزامنر بھی کوئی اور نہیں ہے، ایگزامنر بھی وہ ہے کہ جسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ دنیا کے ایگزامنر کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، یہاں پہ کاپی میں نقل کیا جا سکتا ہے، لیکن ایگزامنر عالم الغیب والشہادہ ہے، جو غیب کی بات کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر کی بات کو بھی جانتا ہے، وہ ایگزامنر ہے ابراہیم کا۔ تو کوئی نا انصافی نہیں ہوگی، جسٹس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھے گا، ایک دم صحیح نمبر دیے جائیں گے، اور ابراہیم کو 100 میں 100 نمبر دیا اللہ نے، کہا قد صدقتا، تو نے امتحان میں پاس، تم نے امتحان میں پاس ہو گیا ابراہیم، یہ اللہ کہتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اور پھر کہا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے یہ ایک امتحان تو لے لیا، ابھی اس سے بڑا امتحان کسی اور کا ہونے والا ہے۔ ابراہیم یہ نہ سمجھ لینا کہ یہیں پر ہمارا جو ہے امتحان لینے کا جو سسٹم ہے وہ بند ہو جائے گا، فائل کلوز کر دی جائے گی، اب میں کسی کا ایگزام نہیں لوں گا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک اس سے بڑا امتحان مجھے لینا ہے ابراہیم، اور وہ تمہاری نسل سے آخری نبی کا نواسا حسین ہوگا، ہم اس کا ایگزام لیں گے۔ اور جب آخری نبی کے نواسے نے امتحان کو پاس کر لیا تو اللہ نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ امتحان میں پاس ہو گئے نا، تو اب جو ہے اب 2 چیزیں ملی۔ ایک تو اللہ نے نفس مطمئنہ کی ڈگری جو ہے حسین کو دی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تجھے ڈگری دی جا رہی ہے، امتحان میں پاس ہوا ہے تو تجھے نفس مطمئنہ کی ڈگری ہے، کسی کو BA، کسی کو MA،
ہے نا، یہ سب ڈگریاں ہوتی ہیں. حسین کی ڈگری کا نام کیا ہے؟ حسین کی ڈگری کا نام نفس مطمئنہ ہے. نفس مطمئنہ والی ڈگری حسین کو دی جا رہی ہے. میرے حسین یہ ڈگری تجھے دی جائے گی. اچھا، ڈگری دینے کے بعد اللہ کو اتنا اچھا لگا حسین، اللہ کو یہ بندے خدا اتنا اچھا لگا، یہ سارا اللہ اتنا اچھا لگا، یہ علی کا اور فاطمہ کا بیٹا اتنا پسند آیا کہ کہا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. میرے حسین میری بارگاہ میں پلٹ رہا. اللہ اکبر. میرے حسین میری بارگاہ میں آ جا. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. پھر ایک ڈگری دے دی اور کہا کہ حسین تجھے ایک ڈگری اور دی جا رہی ہے، راضیۃ مرضیہ. تو اللہ سے راضی ہے، یہ ایک ڈگری، ومرضیہ، اور اللہ تجھ سے راضی ہے. اچھا، ڈگری کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈگری بھی دی جاتی ہے اور ڈگری کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں انعام، جب ایوارڈ دیا جاتا ہے تو اس میں کچھ انعام بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر اچھی سی گھڑی، مثال کے طور پہ کچھ کیش ملتا ہے. حسین کو اللہ کی جانب سے انعام کیا ملا؟ کہ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. حسین تجھے جنت جو ہے سجا کے دیا جا رہا ہے، کوئی اور نہیں دے رہا ہے، تیرا پروردگار تجھے یہ جنت دے رہا ہے. تو جنت حسین کو اللہ کی جانب سے مل رہی ہے. کیا خوبصورت انداز ہے پروردگار کا. تو ڈگری بھی دے رہا ہے جی، اور ڈگری کے ساتھ ساتھ جائزہ بھی دے رہا ہے، انعام بھی دے رہا ہے. اور یہ کہہ رہا ہے ہم لوگ اور حسین میں، ہم میں اور حسین میں ایک فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں اور حسین وہ ہے کہ جنت حسین کی طرف جا رہی ہے. حسین، میرے حسین، جنت تیرا انتظار کر رہی ہے. جنت جو ہے منتظر ہے کہ میرا حسین کب آئے گا. اللہ اکبر. کام ہی حسین نے ایسا کیا. تو یہ کیا کیا حسین نے؟ یہ کون سا کام کیا کہ جنت جو ہے حسین کا انتظار کر رہی ہے؟ ایک خلوص تھا، اخلاص تھا. ساری قربانی جو پاسبل ہے سب حسین دینے کے لیے تیار. وہ کون سی قربانی ہے جو حسین نے نہیں دی؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑی پیاری بات کہی، قربانی تو اللہ والوں نے بہت دی ہے. جب سے یہ دنیا شروع ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ قربانیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. حضرت حابیل کی قربانی سے آغاز ہوا قربانی کا، اور یہ سلسلہ کنٹینیو رہا، یہ سلسلہ مسلسل رہا، اور یہ سلسلہ جاری رہا. سب نے قربانی دی، نبیوں نے قربانی دی، ولیوں نے قربانی دی، صدیقین نے قربانی دی. یہ سب کے سب قربانی دینے والے ہیں. لیکن مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں حسین کی قربانی میں اور تمام انبیاء و اولیاء و اوصیاء کی قربانی میں فرق یہ ہے کہ جب ان نبیوں کی قربانی کی بات آتی ہے تو سوال یہ کیا جاتا ہے انہوں نے قربانی میں دیا کیا ہے، لیکن جب حسین کی قربانی کی بات آتی ہے تو پوچھا جاتا ہے، سوال یہ کیا جاتا ہے کہ حسین نے قربانی میں کیا نہیں دیا ہے. حسین ابن علی نے قربانی میں کیا نہیں دیا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا خوبصورت یہ انداز ہے، کتنا حسین یہ انداز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے پاس وہ خلوص تھا، وہ سنسیئرٹی تھی، وہ اخلاص تھا جو منزل کمال تک پہنچا ہوا تھا. حسین کا خلوص معراج پر پہنچ گیا تھا. لہذا خلوص جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی جو ہے اس کا اثر ہوگا، اس کا نتیجہ اتنا ہی اچھا ہوگا. عزیزوں، میں آپ کی خدمت میں جو ہے عرض کروں، اگر آپ اجازت دیجیے چلیے ایک حدیث اور سن لیجیے کہ خلوص کیا ہے، سنسیئرٹی کیا ہے، اسے پہچانیے. ایک حدیث اور سن لیجیے، اور یہ بھی حدیث آپ انشاءاللہ سنیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ کتنی پیاری ہے یہ حدیث. ارشاد ہوتا ہے
کہ حیات العرض بالانسان، توجہ کریں گے عزیزوں، حیات العرض بالانسان، انسان کی جو زمین کی جو زندگی ہے وہ انسان کے ذریعے سے ہے. زمین کو حیات، زمین کو زندگی جو ملی ہے وہ انسان کی وجہ سے ہے. وحیات الانسان بالروح، اور انسان کو جو حیات ملی ہے، جو زندگی ملی ہے وہ روح کے ذریعے سے. روح کو نکال دیجئے تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی. وحیات الروح بالعقل، اور روح کو جو زندگی ملی ہے وہ عقل کے ذریعے ہے. اللہ اکبر، ہے نا، حیات الروح بالعقل. ورنہ انسان اگر عاقل نہیں ہے تو کاہے کا زندہ ہے. وحیات العقل بالعلم، اور عقل کو جو زندگی ملی ہے وہ علم کے ذریعے ہے. وحیات العلم بالعمل، اور علم کو جو زندگی ملی ہے وہ عمل کے ذریعے ملی ہے. وحیات العمل بالاخلاص، اور عمل کو جو زندگی ملی ہے وہ اخلاص کے ذریعے ملی ہے، وہ خلوص کے ذریعے ملی ہے. آپ نے اندازہ لگایا عزیزان محترم، میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آپ ذرا غور کریں، یہ حدیث کتنی پیاری ہے کہ انسان کے عمل کو جو چیز زندہ رکھتی ہے وہ اس کا خلوص ہے. اگر خلوص اخلاص کے مقابلے میں، خلوص کے مقابلے میں، سنسیئرٹی کے مقابلے میں آپ کہہ سکتے ہیں دکھاوا، آپ اسے اردو میں کہتے ہیں، انگلش میں شو آف کہہ سکتے ہیں آپ. یہ جو شو آف ہے یہ ہمارے عمل کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے. یہ ایک آگ ہے، یہ ایک چنگاری ہے جو ہمارے خرمن کو جلا کے، عمل کے خرمن کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے. یہ جو چنگاری ہے راکھ کر دیتی ہے. اس لیے اللہ محترم ذہن میں رکھیں گے آج کی تقریر کا، آج کی مجلس کا یہ میسج بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آج دنیا والے ایک سے ایک آپ کو اچھا عمل کرنے والے ملیں گے، بہترین عمل کرنے والے ملیں گے، لیکن کہیں کہیں ایسا بھی سننے کو ملتا ہے، بلکہ دیکھنے کو ملتا ہے اپنی آنکھوں سے، کہ عمل کرنے والوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا عمل جو ہے لوگوں تک پہنچے، لوگ تعریف کریں، لوگ کہیں کہ مولانا اسلم نے کتنا اچھا کام کیا، مسجد میں چندہ دیا، مثال کے طور پہ یتیم خانے میں مثلا ایک بڑا کام کر دیا، ایک روم بنا دیا، فلاں ہاسپٹل میں یہ پیسہ دے دیا، یہ کام کر دیا. اگر یہ خواہش رہے گی تو یاد رکھیے مومنین، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہ شعاف، یہ ریا، یہ دکھاوا، یہ ایسی اندرونی بیماری ہے کہ جو انسان کے عمل کو کھوکھلا کر دیتی ہے. ایک سونے کا پہاڑ بھی آپ اللہ کی راہ میں دیجئے، سونے کا پہاڑ اللہ کی راہ میں دیجئے، اور اس میں خلوص نہ ہو تو وہ مٹی ہو جاتا ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ مٹی کی بھی قیمت ہے، یہ تو بالکل صفر ہو جائے گا معاملہ، نتھنگ، کوئی اس کی اہمیت نہیں رہے گی عزیزوں. لہذا آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کی آیتیں، ائمہ معصومین کی حدیثیں، واقعات آپ کو خلوص کے بارے میں بھرے پڑے ہیں. آپ کو مختلف قسم کے واقعات اس سلسلے میں آپ کو ملیں گے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس بیماری سے بچیں. یاد رکھیے گا یہ شعاف جو ہے یہ کورونا سے زیادہ خطرناک ہے، یہ کینسر سے زیادہ جو ہے خطرناک ہے. یہ بہت ہی بڑی خطرناک بیماری ہے، اور
اس بیماری کا جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا عمل تو ضائع ہوتا ہی ہے، خود گناہ بھی ہے۔ چلے تھے نیک عمل کرنے کے لیے، چلے تھے ایک مسجد میں چندہ دینے کے لیے، لیکن اتنا لوگوں سے بیان کیا کہ بھیا ہم نے 1000 روپیہ اس مسجد میں چندہ دیا، اتنا بیان کیا کہ بجائے یہ کہ 1000 روپے کا ثواب ملے، ریاکاری کا گناہ مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ریاکاری کا گناہ مل جاتا ہے۔ چلے تھے ثواب کرنے کے لیے، لیکن نام اعمال میں ایک معصیت اللہ کی جانب سے لی دی گئی۔ اب جب یہ قیامت میں جائے گا، میدان محشر میں جائے گا، جہاں پہ اس کے نام اعمال، اس کا جو پورا حساب کتاب جو ہے چیک ہوگا، اور وہاں پر جانے کے بعد دیکھے گا کہ ہم نے تو مثلا حج کیا تھا، لیکن اس میں تو حج کا تذکرہ ہی نہیں، یا اللہ حج میرا کہاں گیا؟ آواز آئے گی، تم نے اللہ کے لیے حج کب کیا تھا؟ تم نے تو حج اس لیے کیا تھا کہ جب حج کر لیں گے تو ہمارے نام کے سامنے بھی حاجی لکھا جائے گا۔ یاد ہے تم کو ایک بار فلاں فنکشن میں تمہارے نام سے پہلے حاجی نہیں لکھا گیا تھا تو تم ناراض ہو گئے تھے کہ میں تو حاجی ہوں، تم نے مجھے حاجی کیوں نہیں لکھا؟ یاد ہے تم کو؟ تم کتنا بگڑ رہے تھے، ناراض ہو گئے تھے نا کہ تمہیں حاجی نہیں لکھا گیا۔ تم کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے حج اس لیے کیا ہے تاکہ روز محشر میں اس کا ثواب ملے۔ تم نے لوگوں کے لیے حج کیا تھا، ٹائٹل، حاجی ٹائٹل لینے کے لیے حج کیا تھا، تو تم نے جو کام کیا تھا وہ بندوں کے لیے، وہ انسانوں کے لیے ثواب لینے کے لیے میرے پاس آئے ہو۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ کام کرو کسی اور کے لیے اور اس کا ثواب حاصل کرو، اس کی مزدوری، اس کی اجرت، اس کا ریوارڈ جو ہے کسی اور سے لو۔ یہ تو میرے بھائی انصاف نہیں ہوا۔ لہذا عزیزو یاد رکھیے گا کہ یہ جو اخلاص ہے، یہ جو خلوص ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم ہے۔ آج کی مجلس کا ٹاپک عزیزو یہی ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیاب ہوں۔ لیکن ہاں، اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنا کوئی بھی کام بندوں کے لیے کیا تو میں عادل خدا ہوں، میں وہ کام کروں گا۔ تم نے مثال کے طور پر ایک مسجد بنائی اور تمہارا خیال یہ تھا، تمہاری نیت، تمہارا ارادہ یہ تھا کہ لوگ تعریف کریں گے کہ بھائی مولانا اسلم نے مسجد بنائی ہے۔ نیت تمہاری یہ ہے کہ لوگ تعریف کریں، تو ہم لوگوں کی زبان سے تمہاری تعریف کروا دیں گے، اور پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں یہ اعلان ہو جائے گا کہ فلاں نے جو ہے یہ نیک کام کیا ہے، کیونکہ میں خدا عادل ہوں۔ تمہاری جو نیت تھی، تمہاری جو خواہش تھی، میں نے اسے پورا کر دیا۔ تمہاری خواہش پوری ہو گئی کہ لوگوں نے تعریف کر دی۔ اب جب تمہاری یہ خواہش پوری ہو گئی تو ثواب لینے کے لیے روز محشر میرے پاس کیوں آ رہے ہو؟ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ دیکھو، اگر تم نے جو ہے دنیا کے لیے، آخرت کے لیے کھیتی کی ہے تو نؤتہ منہا، ہم اس کو دیں گے۔ لیکن اگر تم نے آخرت کے لیے کھیتی کی ہے، دنیا کے لیے کی ہے، تو بھی میں دوں گا۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ میں ایک بار آیت پھر پڑھتا ہوں، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ دیکھیے بڑی پیاری بات ہے اس آیت میں، آخرت کے لیے کھیتی کرو گے تو ہم ملٹی پلائی کر دیں گے، دنیا کے لیے کھیتی کرو گے تو ہم دنیا میں تمہیں دیں گے، آخرت کے لیے کھیتی کرو گے تو وہاں دیں گے،
لیکن ملٹی پلائی کر کے دیں گے، کئی گنا اضافہ کر کے دیں گے، بڑھا کر دیں گے تمہیں اس دنیا میں یعنی آخرت میں۔ دنیا کے لیے کرو گے تو بس جتنا تم نے کیا ہے اتنا ہی ملے گا، اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے لیے کھیتی کرو گے تو ملٹی پلائی نہیں کیا جائے گا، اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میری بات آپ تک انشاءاللہ پہنچی۔ یہ مجلس کیونکہ ایصال ثواب کے لیے مجلس تھی جناب قاسم بھائی کی جانب سے یہ مجلس برگزار کی جا رہی ہے، لہذا میں نے چاہا مومنین کے کچھ باتیں مجلس کی مناسبت سے آپ کی خدمت عالی میں پیش کی جائیں، اور یہ سب باتیں بہت ہی ضروری ہیں آج کے ماحول میں، کہ جب انسان جو ہے دنیا پرست ہوتا جا رہا ہے، دنیا کے لیے سارا کام کر رہا ہے، تو ایسے ماحول میں ضروری ہے کہ اس طرح کے بھی بیانات مومنین کے لیے پیش کیے جائیں۔ میں نے عرض کیا کہ حسین ابن علی کا خلوص جو تھا وہ معراج تک پہنچا ہوا تھا۔ ایسا خلوص حسین نے پیش کیا کہ اللہ نے خود جو ہے انویٹیشن دیا، خود بلایا، خود دعوت دی، آ میرے حسین میری بارگاہ میں آ جا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کیا خوبصورت انداز ہے انویٹیشن کا کہ حسین آ جا حسین میری بارگاہ میں آ جا۔ اور حسین نے جب یہ دیکھا کہ میرا پروردگار مجھے بلا رہا ہے، میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے، اب اس سے بڑی دعوت کون سی ہے، اب اس سے بڑی انویٹیشن کون سی ہے کہ خدا جو ہے مجھے خود بلا رہا ہے، میرا اللہ مجھے خود دعوت دے رہا ہے، میرے پروردگار حسین کا سر جھکا ہوا ہے، رضن میں قضا ایک حسین راضی ہے، تو مجھے بلا رہا ہے میں نہ آؤں۔ بس حسین نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا، اللہ اکبر، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا۔ تلوار کو نیام میں رکھنا تھا عزیزوں کہ وہ فوج جو بھاگی ہوئی تھی حسین سے دور ہو چکی تھی۔ بس میں نے ختم کیا عزیزوں، 2 سے 3 منٹ جو ہے مجھے اور دے دیجیے پلیز۔ حسین جو ہے تلوار کو نیام میں رکھا، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوج واپس آئی، اور اب تک جو حسین کے حملے سے جو لوگ کافی دور چلے گئے تھے، روایت میں ہے کہ کوفے کی دیواروں سے یزیدی فوج جو ہے وہ ٹکرا رہی تھی، لیکن جب تلوار کو نیام میں رکھا تو بھاگی ہوئی فوج جو ہے وہ واپس ہوئی، بھاگی ہوئی فوج جو ہے وہ واپس ہوئی۔ اب کیا تھا، چاروں طرف سے حسین پر حملے ہونے لگے۔ فرزند فاطمہ جو ہے دشمنوں کے درمیان کھر گیا، اور چاروں طرف سے حسین پر حملے ہونے لگے۔ جس کے پاس جو بھی اسلحہ تھا وہ اس اسلحے سے حسین پر وار کرنے لگا۔ فاطمہ کا فرزند کب تک جو ہے کب تک لڑتا، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا، کب تک مقابلہ کرتا۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ ایک تیر آیا جو حسین کی پیشانی پر لگا۔ اب حسین سلجنا پہ سوار نہ ہو سکے، زمین کربلا پر آئے۔ بس عزادارو، ایک ایسا واقعہ پیش آیا، دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا، زمین کربلا کو زلزلہ آ رہا ہے، آسمان سے خون کی بارش ہو رہی ہے، فرات کا پانی نیزوں اچھل رہا ہے، اور عزیزو تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک آواز بلند ہوتی ہے، الا قد قتل الحسین بکربلا،
اللہ قذف الحسین بکربلا، حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے۔ آزادارو تھوڑی ہی دیر گزری تھی ایک ظالم حسین کے خیموں کی جانب بڑھے۔ آزادارو اب ظالموں نے کیا کیا، ظلم کو اور آگے بڑھایا۔ ظالموں کے ہاتھوں میں ایک ہاتھ میں نیزہ ہے اور ایک ہاتھ میں مشال ہے، ایک ہاتھ میں آگ ہے۔ ظالم کیا کر رہے ہیں، نیزے سے بیٹیوں کی چادریں اتار رہے ہیں اور آگ سے خیموں کو جلا رہے ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک خیمہ ہے جو آدھا جلا ہوا ہے آدھا باقی ہے، ایک بیوی ہے جو اس خیمے کے اندر جاتی ہے لیکن خیمے کی گرمی سے گھبرا کے واپس آ جاتی ہے۔ میں سمجھ گئی کوئی قیمتی شے اس بیوی کی ہے جو اس خیمے میں موجود ہے، لیکن میں نے کیا دیکھا، عجیب منظر دیکھا۔ یہ بیوی ایک جوان کو جو بیمار بھی ہے اسے اپنے پشت پہ لے کر جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکال رہی ہے۔ یہ بیوی عجب نہیں زینب نے نشیب کی طرف روک کر کے آواز دی ہو، اے بھیا حسین تم نے کہا تھا نا، جاتے جاتے تم نے وصیت کی تھی نا کہ میرے لال سید سجاد کا خیال رکھنا۔ یہ دیکھو جلتے ہوئے خیمے سے زینب تمہارے بیٹے کو زندہ نکال رہی ہے۔ وہ کام جو تمہارا ہے، وہ کام جو عباس کا ہے، وہ کام جو علی اکبر کا ہے، وہ آج زینب انجام دے رہی ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کے پروردگار ہمارے اس مختصر مگر رحم اعمال کو قبول فرما۔ جس مرحوم کے لیے مجلس منعقد کی گئی پروردگار مرحوم مغفور جناب محمد رفیع خان کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ گزارش یہ ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب محمد رفیع خان ابن جناب مرحوم مغفور محمد فرید خان کی روح کو انسان فرما۔